بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ آج کے دن کا بھی ایک اچھا سا آغاز کر چکے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آج کا دن آپ کے لیے کامیابیاں اور خوشیاں لے کے آئے۔ آج ہم نے اپنے پروگرام میں ایک بڑے خوبصورت موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ آج ہم اپنے پروگرام میں ان کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس معاشرے میں گزار دی، اس معاشرے کو دے دی۔ آج ہم ان کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے اپنی ساری زندگی ہماری تربیت اور ہماری رہنمائی میں گزار دی۔ آج ہم ان کے بارے میں بات کریں گے جو اس معاشرے کا سب سے بڑا حصہ ہیں۔ آج ہم ان کے بارے میں بات کریں گے جن کا کسی گھر میں نہ ہونا بدقسمتی سمجھا جاتا ہے۔ آج ہم بزرگوں کے بارے میں بات کریں گے۔ بزرگ ہمارے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہیں، اور آج ہم ان کی کوششوں کو اپنے پروگرام میں سراہیں گے اور خراج تحسین پیش کریں گے انہیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بزرگوں کے جو مسائل ہیں ہم ان پہ بھی بات کریں گے کہ نئی جنریشن میں جو نئی نسل ہے اس میں بزرگوں کے لیے اس طرح ادب کا احترام کا نہ ہونا، اور جب بھی کبھی باہر ہم بزرگوں کو دیکھتے ہیں، کبھی وہ پینشن والی لائن میں کھڑے دھکے کھاتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، کبھی ہسپتالوں میں دھکے کھاتے ہوئے بزرگ، سڑکوں فٹ پاتھوں پہ سوئے ہوئے بزرگ، اور بھیک مانگتے ہوئے بزرگ یہ معاشرے کے ہیں تو یہ آٹے میں نمک کے برابر اس طرح، مگر یہ ایک ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ہم جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اور جس مذہب سے ہمارا تعلق ہے وہاں پہ ہمیں ایسی مثالیں ملیں۔ مگر ڈیفینیٹلی ہم اس بارے میں بات کریں گے، مگر سب سے بڑا جو احسان کیا ہے آج ہم سب پہ، آج میں اس جگہ پہ بیٹھا ہوں، آپ اگر کہیں بھی کسی بھی آپ اگر منصب پہ ہیں، کسی عہدے پہ ہیں، آپ کسی مقام پہ ہیں، اس میں سب سے بڑا کردار بزرگوں کا ہے جنہوں نے اپنی بھوک، اپنا پیٹ کاٹ کے، اپنی ضرورتیں کم کر کے، ختم کر کے، انہوں نے آج کو ختم کر لیا صرف ہمارے خوبصورت کل کے لیے۔ تو میں اسی حوالے سے آج اپنے پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری رکھوں گا۔ آپ دوستوں کی کالز کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے رہیے گا کال کر کے۔ اس کے لیے نمبرز یہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے تعارف کروانا چاہوں گا، میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، سب سے پہلے جو میرے مہمان ہیں یہ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں، میجر ریٹائرڈ محمد ندیم صاحب۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم کیسے ہیں السلام۔ آپ؟ اللہ کا کرم ہے، آپ سنائیے خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اور میرے ساتھ جو آج کے پروگرام کی دوسری مہمان ہیں، ان کو آپ سب اچھے سے جانتے ہیں، ان کے جو کام ہیں، جو خدمت ہے ان کی، اس سے بھی آپ بخوبی واقف ہیں۔ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں عالیہ سارم صاحبہ، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں بھابھی؟ اللہ کا کرم ہے۔ گڈ، ماشاءاللہ۔ مجھے صاحب اس سے پہلے کہ گفتگو کا میں آغاز کروں اور کسی اور جانب اس کا رخ نکل آئے، میں چاہتا ہوں کہ بزرگوں کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں خود سے، جو آپ کی زندگی، اپنی زندگی کے حوالے سے، اپنی زندگی کے تجربے مشاہدے کے حوالے سے، تو پلیز۔ ایک تو آپ نے ذکر کیا ابھی ہمارے سینئر سٹیزنز کا اور ینگ جنریشن کا، تو اب آپ نے مجھے ایز اے ینگ جنریشن میں شمار کر کے بلایا ہے یا سینئر سٹیزن میں، یا آپ کے بال مجھ سے کالے ہی ہیں تو میں آپ کو ینگ میں ہی شامل کروں گا۔ دیکھیں، یہ بیسیکلی آج 21 اگست جو ہے پوری دنیا کے اندر انٹرنیشنل ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے ایز پر یونائٹڈ نیشن چارٹر کے طور پر، اور یہ 1988 میں بیسیکلی رونلڈ ریگن نے اپنے امریکہ میں اسٹارٹ کیا تھا، اور ان کو تھرڈ ایج کے نام سے انہوں نے یہ اپنے صرف یو ایس اے کے لیے تھا، بٹ ان 1989 جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی نے اس کو کلیم کیا پوری ورلڈ کے لیے ایز اے
इंटरनेशनल डे फॉर द सीनियर सिटीजन्स। तो ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है और आज का दिन जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इसमें एक तो अवेयरनेस और आगाही क्रिएट करना बुज़ुर्गों के बारे में। बेसिकली बुज़ुर्गों का जो इंटरनेशनल एक वो है एक स्केल के 65 ईयर्स एंड अबव को जो है वो सीनियर सिटीज़न कंसिडर किया जाता है। इवन पाकिस्तान में भी 65 साल और 65 साल से ऊपर जो है उनको सीनियर सिटीज़न कहा जाता है। तो उनके लिए ये दिन मनाया जाता है। ये आगाही का दिन होता है बेसिकली, ताकि पूरी दुनिया को ये आगाह किया जाए कि ये जो लोग जो बुज़ुर्ग जो आज 65 ईयर्स ऑफ एज क्रॉस कर गए हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, इन्होंने अपनी सारी एक सेल्फलेस लाइफ ज़िंदगी गुजारी और उन्होंने वो सेक्रीफाइसेस किए जिसकी वजह से आज जो जनरेशन है, जो नई जनरेशन इस वक्त गुजर रही है, वो उस अच्छी पोजीशन के ऊपर है जो पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर है। इवन पाकिस्तान आप देख लें, फिर हमारी अपनी तारीख़ तो देखिए भरी हुई है बुज़ुर्गान दीन से। आज हमारा जो दीन है, ये अकीदा है, ये बुज़ुर्गों के थ्रू ही हमारे तक पहुंचा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जो इस वक्त लिविंग एज में जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, ये दिन एक्सक्लूसिवली उनके लिए होता है। और इसका दूसरा पर्पस भी ये है, इसका रीज़न ये है कि इस दिन को हम उनके लिए एज ए एक्सेप्टेंस के तौर पर कि जो उन्होंने कारकर्दगियाँ की हैं, एज ए अप्रिसिएशन उनके लिए कि जो उन्होंने ज़िंदगी के अंदर नुमाया अंजाम दिए हैं, वो सारी चीज़ें हम रेकग्नाइज़ करते हैं। तो पाकिस्तान में भी ये दिन मनाया जाता है और उसमें हमारे यहाँ तो आपको पता है कि बुज़ुर्गों का बहुत ज़्यादा एहतराम मौजूद है। बाहर की दुनिया में तो ये एक दिन के तौर पर शायद मनाते हैं, हमारे यहाँ तो ये रोज़ाना ही होता है। और कंबाइंड फैमिली सिस्टम्स के अंदर तो पेरेंट्स साथ ही होते हैं हर जगह, तो ये डेली ही हम सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन एज ए इंटरनेशनल डे ये 21 अगस्त को सेलिब्रेट किया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये भाभी, आप क्या इस बारे में राय रखती हैं आज के दिन के हवाले से? वैसे अगर बुज़ुर्गों को देखा जाए तो अभी भी वो बुज़ुर्ग मौजूद हैं जिन्होंने हमारी इस जिस आज़ाद मुल्क में रहते हैं उसके लिए कुर्बानियाँ उन्होंने दी हुई हैं। और मुझे मेरी एक बुज़ुर्ग है, उनसे मुलाकात हुई। मैं वैसे गपशप करता रहता हूँ, जब भी कोई नज़र आता है, पता चलता है तो उनसे पूछता हूँ कि जब पाकिस्तान बना तो आपकी क्या उस वक्त एज थी? तो वो बताते हैं कि हमारी ये एज थी। तो उसमें जो सबसे एक जो उनकी आवाज़ में एक दर्द और जो एक तकलीफ़ नज़र आती है, वो ये कि उस वक्त हर बच्चा, हर बड़ा, उसने कोई ना कोई एक कोई लॉस उसका हुआ था, और जो उसने इस आज़ादी की कीमत चुकाई थी। किसी के घर से कोई कत्ल हो गया, कोई रह गया, किसी का सब छिन गया, किसी तो हर एक की कोई ना कोई प्राइस है। तो इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ हैं इन बुज़ुर्गों की। कल मेरी मुलाकात मेरी एक टीचर से हुई, यूनिवर्सिटी की से हुई, और उन्होंने एक जुमला इसी हवाले से बोला। उनके वालिद पाकिस्तान के वो जो 50 टॉप मोस्ट लोगों में से थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी और काम किया, वो उनकी साहबजादी थी और मेरी प्रोफेसर भी थी। कल उन्होंने जिस शिद्दत जज्बात से एक जुमला बोला कि मेरे अब्बा ने, यानी मेरी टीचर के अब्बा ने उन्हें कहा था कि पाकिस्तान में सब कुछ करना, पाकिस्तान के लिए करना, पाकिस्तान को बनाना, अपना बैंक बैलेंस मत बनाना। मोहब्बत देखें, जुमले में मोहब्बत के साथ जो उनकी शिद्दत थी, यकीन जाने वो जुमला पूरे के पूरा जैसे मेरे दिल और मेरी रूह में उतर गया। ये कॉन्सेप्ट मेरे अपने अंदर पूरे का पूरा मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद एक दूसरे से इन जुमलों का तबादला बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे उस्ताद ने जब मुझे ये जुमला बोला और मैंने सोचा ये मेरे दिल में, तो समझिए पक्की हो गई ये बात दिल में। तो इन जुमलों को ज़रूर बोलते रहना चाहिए। और हम तो बहुत ही मकरूज़ हैं, अपने बुज़ुर्गों के बहुत मकरूज़ हैं। माँ बाप के हवाले से तो हम मकरूज़ होते ही हैं, लेकिन मेरी जो नस्ल है, मेरे आबा अजदाद ने तो मुझे ज़िंदगी दी है। हम आज़ादी की बात करते हैं, हम अपनी बात करते हैं, मर्ज़ी की बात करते हैं। ये वतन पाकिस्तान मिला है तो हम हैं, आज़ादी है, मर्ज़ी है। पाकिस्तान में जितनी आज़ादी है मैं समझती हूँ दुनिया के किसी हिस्से में नहीं होगी। जहाँ चाहते हैं तार पर कुंडा डाल देते हैं, जहाँ चाहते हैं नीचे करके खिड़की बाहर थूक देते हैं। ये मैं किसी अच्छाई में नहीं कह रही, कह बहुत तकलीफ़ से रही हूँ, लेकिन है ये सच। बात करते हो आज़ादी की, आज़ादी इसको नहीं कहते। आज़ादी ये है कि दुनिया में मनवा लो अपने आप को। हमारे आबा अजदाद ने, हमारे बुज़ुर्गों ने अपने आप को तब मनवाया था जब उनके पास जज्बे के अलावा बहुत सारी चीज़ें थी नहीं, न पैसा न टेक्नोलॉजी। जब पार्टीशन हुआ था उस वक्त भी हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ियाँ की गई थी। अपने जज्बे, अपने ईमान पर उन्होंने ना सिर्फ ये मुल्क बनाया, अल्लाह के हुक्म से मुल्क चलाया।
دنیا کو دکھا دیا کہ جس ملک کو تم نے یہ سوچ کے بنایا تھا کہ پتہ نہیں کتنے دن آگے چلے گا، انشاءاللہ وہ رہتی دنیا تک چلے گا۔ آج تو ہمارے بچوں کے پاس جو اسمارٹ فونز ہیں، جو تعلیم ہے، یقیناً پاکستان نے تعلیم کے میدان میں ترقی کی ہے، بہت ساری چیزوں میں ترقی کی ہے۔ ان ساری چیزوں کے بعد اگر میری نئی نسل پاکستان کو آگے لے جانے میں دیر کر رہی ہے تو زیادتی کر رہی ہے وہ۔ صحیح۔ اچھا میرے صاحب، زندگی کے مطلب ایک ایسا فیز آتا ہے کہ اس میں یہ بزرگ آخر کار اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، تو سارا کچھ ان بچوں کے لیے کر کے جنہیں چلنا سکھایا، جنہیں بولنا سکھایا، جنہیں کھانا سکھایا، جنہیں وہ تہذیب، تربیت، سارا کچھ سکھانے کے بعد، اور وہ تو یہ ویسٹ والا جو ایک جو اولڈ سینئر سٹیزن ہے، وہ کلچر یہاں پہ بھی آتا جا رہا ہے۔ دیکھیں، ہم تو بیسیکلی ہمارا کلچر، ہماری کسٹم پاکستان کے ساتھ ساتھ اسلامک بھی ہے، تو اسلام تو ہمیں ایسی کوئی تعلیم نہیں دیتا جو ویسٹ کے اندر تعلیمات ہیں کہ جی جب لوگ بوڑھے ہو جائیں تو انہیں جا کے آپ اولڈ ایج ہومز کے اندر جو ہے وہ داخل کرا دیں اور گھر سے باہر نکال دیں۔ ہمارے اسلام بھی ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ بزرگوں کی ہمیں خدمت کرنی ہے، ان کی رسپیکٹ کرنی ہے، یہاں تک فرمایا حدیث ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، تو لوگ ماں کی خدمت کرتے ہیں اسی لیے کہ بھئی شاید جنت اسی بہانے سے مل جائے، زندگی میں جو غلطیاں کی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ باپ کے بارے میں بھی اسی طرح سے کہا ہے کہ اگر باپ ناراض ہے تو جنت کی خوشبو بھی دور تک محسوس نہیں ہوگی، تو اس حوالے سے ہمارا اپنے ماں اور باپ کے علاوہ بھی کسی بھی مذہب، کسی تفریق کے بغیر بھی بزرگوں کے احترام کا کہا گیا ہے، جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بڑھیا کی تیمارداری کے لیے جایا کرتے تھے جو کوڑا پھینکا کرتی تھی ان پہ۔ بالکل، دیکھیں ہمارے یہاں تو بالکل یہ، بلکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے کہ ایک خاص ایج کے بعد جو ہے ہم ان کو واپس پچھلی طرف لوٹا دیتے ہیں، تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے، ایک پروسیجر اللہ نے بنایا ہوا ہے کہ ایک ایج کے بعد انسان واپس جو ہے وہ بچپنے کی طرف جو ہے وہ ڈائریکشن کی طرف وہ موو کرنے لگتا ہے۔ لیکن اسلام نے بھی، اور ہمارا جو اپنا پاکستان کا کلچر بھی ہے، آپ دیکھیں یہ اسلام کے ساتھ ساتھ پاکستان کا اپنا کلچر بھی بہت زیادہ رچ ہے بزرگوں کے ساتھ رسپیکٹ کے معاملے میں۔ آپ پاکستان میں دیکھ لیں، میں نے پورے یورپ وزٹ کیا، ٹرینوں کے اندر ایجڈ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ اگر کھڑے ہوئے ہیں تو کوئی ان کو سیٹ آفر نہیں کرتا، ایون اگر جیسے میں شروع میں گیا تو میں نے ان کو سیٹ آفر کی تو لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے کہ میں ان کو بھی ایکسپیرینس کر چکا ہوں کہ یہ سیٹ آفر کر رہا ہوں، جبکہ میرے لیے تو بڑی شرم کی بات ہے کہ میں ایک ینگ بندہ ہو کے بیٹھا ہوا ہوں اور ایک کمزور آدمی جو ہے وہ باہر اوپر جو کھڑا ہوا ہے۔ تو ان کے لیے ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو سیٹ پہ بیٹھ کے جانا ہے تو آپ وقت کی پابندی کریں اور وقت پہ آئیں۔ اصل میں وہ بالکل ان کا یہ اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن رسپیکٹ اور اخلاقیات اور ویلیوز، اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ چیز ختم نہیں ہوگی، یہ ویسٹ کا کلچر ہے بیسیکلی، یہ وہیں رہ اور جائے گا، یہ وہیں رہے گا، اور انشاءاللہ پاکستان میں ایسا کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، ایک وقفے کا وقت ہے، وقفے سے ہم واپس آئیں گے اور بات چیت کا سلسلہ بالکل جاری رکھیں گے اپنے مہمانوں سے، آپ دوستوں سے۔ کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور آج ہم بات کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں بزرگوں کے احترام کے حوالے سے، ان کے ادب کے حوالے سے، اور وقفے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی میجر ندیم صاحب سے، جنہوں نے جو بتا رہے تھے کہ ویسٹ میں ہی یہ پرابلم ہے کہ وہاں پہ بزرگوں کے ساتھ اتنا احترام نہیں کیا جاتا ہے، ان کا ادب نہیں کیا جاتا ہے، یہ شاید جو کرائٹیریا ہمارا ہے ادب اور احترام کا وہ وہاں پہ نہیں ہے۔ عالیہ صارم صاحبہ کی رائے لیتے ہیں اس حوالے سے۔ عالیہ صاحبہ، آپ کیا کہتی ہیں؟ وہ جو بات کر رہے تھے کہ ٹرین میں اور ویسے کہیں اگر بس میں بزرگوں کا اس طرح احترام نہیں کیا جاتا۔ بھائی بزرگ کے لیے تو میں یقیناً کھڑی ہو جاؤں گی، اور میں کیا میری اولاد بھی کھڑی ہوگی، کیونکہ انہوں نے گھر میں یہی دیکھا ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو سکھایا کیا ہے، ان کی گھٹی میں یہ چیز ہے کہ دادی ہوں یا نانی ہوں، جب وہ کسی محفل میں آئیں گے تو اٹھ کر ان تک جایا جائے گا اور ان کو قافلے کی صورت میں سیٹ تک لایا جائے گا، ان کے ہاتھوں کو پکڑا جائے گا، تھاما جائے گا اور انہیں لے جا کر بٹھایا جائے گا، پھر ان کے دوپٹے کو سیٹ کیا جائے گا اور سب سے زیادہ پریزنٹیبل طریقے سے اپنے گھر کے بزرگ کو بٹھایا جائے گا۔
जब ये ट्रेनिंग होगी, ये मेरी भी हुई है, मैंने कोशिश की मेरी औलाद की भी यही ट्रेनिंग हो। मैं आज तक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह माँ को भी हाथों से उठाया और सालिम साहब की माँ को भी हाथों से उठाया। तो मैं उनके लिए ही नहीं, मैं तो ये समझती हूँ कि मेरे पास अगर कोई भी शख्स खड़ा होगा जिसको मुझसे ज़्यादा उस सीट की ज़रूरत होगी, चाहे बस हो या ट्रेन हो या कोई भी जगह हो, उसके लिए खड़ा होना चाहिए। कि वो ये और इसमें जहाँ मैम वो ज़्यादा डिजर्विंग कौन है उस जगह पे बैठने देखिए, के लिए? बुजुर्ग इसलिए सबसे ज़्यादा डिजर्विंग है क्योंकि उनके पास अब उतने जिस्म में ताकत नहीं होती, लेकिन याद रखिएगा उनके दिल में और उनके दिमाग में जवानों से ज़्यादा तजुर्बा और ज़्यादा ताकत होती है। बेशक बेशक। हमारे साथ प्रोग्राम में एक बड़ी अहम शख्सियत भी मौजूद हैं जो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, ट्रेनर भी हैं और स्पीकर भी हैं और भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स इन्होंने संभाले हुए हैं। सलमा आसिम साहिबा, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बहुत ही खूबसूरत दिन मना रहे हैं। है ना? हाँ बिल्कुल। मैं इसके हवाले से सिर्फ इतनी सी बात कहूँगी, हर इंसान को ना एक दूसरे से या कुछ एक चाह होती है। इंसान सिर्फ एक चीज़ नहीं भूलता, वो क्या चीज़ है? वो ये है कि जब ज़रूरत पड़े और अपनों के साथ की ज़रूरत हो और उस टाइम वो आपको मुयस्सर ना आए। तो ये हमारे बुज़ुर्गों का अलमिया भी है और आलिया भाभी जैसे लोग हैं जो इस खला को पुर करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे हम अभी अज़राह मजाक की बात कर रहे हैं कि अगर आपने छोड़ा है तो संभालने वाले भी अल्लाह ताला ने हाथ बना दिए हैं। लेकिन ये है कि सिर्फ इतनी सी बात है, मैं तो इस पे इतनी कोई लंबी स्पीच नहीं है, सिर्फ ये है कि जिन हाथों ने आपको संभाला, जिन्होंने आपको पाला, जब आप छोटे होते हैं उन्हें आपकी ज़रूरत होती है, आपको उनकी ज़रूरत है। लेकिन जब उनका वक्त आता है, ये नहीं कि वो कमज़ोर हो गए हैं, वो लाग़र हो गए जिस्मानी तौर पे हैं, लेकिन ये है कि उनके अंदर उतनी खुद-एतमादी, उतनी खुददारी, उतना ही फ़ख्र, हर चीज़ मौजूद है। लेकिन सिर्फ क्या साथ की ज़रूरत होती है, वो प्यार की ज़रूरत होती है, उस वक्त को बांटने की ज़रूरत होती है जो कि खामोश हो चुका होता है, जिसे हम कहते हैं कि रिटायरमेंट लाइफ है। या आप बुज़ुर्ग हो गए तो अब उतना वॉक नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते, कामों में नहीं उलझ सकते। तो ये ज़रूर है फ़हीम कि हमें सिर्फ अपने कुछ भी ना करें, कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे पास कुछ चीज़ नहीं है। लोग आजकल कहते हैं हालात बड़े मुश्किल हैं, बाज़ लोगों ने ये भी कहा सर्वाइवल की जंग बड़ी मुश्किल है, उसमें उन्हें प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगी वक्त बहुत है। हाँ, वक्त दें। ऐसे ही वो सिर्फ एक घर का फ़र्द, एक बुज़ुर्ग जो आज बुज़ुर्ग हैं, ये कभी अपने दौर में पूरे ख़ानदान को अकेला बंदा चलाया करता था और आज पूरा ख़ानदान मिल के ना एक बुज़ुर्ग को नहीं चला पाता, उन्हें वो चुभ रहा होता है ना। बड़ी एक कभी कभी तकलीफ़ की एक बात आती है जिसमें डेफिनेटली कुछ हालात और उसके साथ साथ उन्हीं बुज़ुर्गों की अपनी तरबियत भी है अपने बच्चों के लिए, जनरेशन के लिए, जिस पे हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ हैं, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं खुद बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। खुरम लोधी साहब, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं, क्या कहेंगे? जी, एक तो सबसे पहले तो कि आज आपने बड़ा बहुत ही अच्छा और दिल को छू लेने वाला टॉपिक आपने इख्तियार किया, थैंक यू। दूसरी बात ये कि एक हमारा जो माशरा है इस वक्त जिस सिमत में जा रहा है, अंधी तकलीफ गैर मुल्कियों की जो हम फॉरेन मुल्कों की कर रहे हैं, उसके सबब हमारा माशरा तबाही की तरफ ही जा रहा है। इसका सबसे बड़ा सबूत हमारा ये ओल्ड एज हाउसेज है। ठीक है, अगर मीडिया इसके बारे में थोड़ा सा ताउन करे, मेरी एक राय थी कि उन मीडिया में जाकर, उन लोगों के पास जाकर, ओल्ड हाउसेज में जाकर उन वालिदैन से मिला जाए और उनके बच्चों को टीवी पे दिखाया जाए कि आप लोगों ने अपने वालिदैन को क्यों ओल्ड एज हाउस में भेज दिया, तो यकीनन ये ओल्ड एज हाउस बंद होना शुरू हो जाएंगे। जो वालिदैन ने शुरू से तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया और अपना सब कुछ यानी कि जान तन मन धन सब तुम पे लुटा दिया और तुमने उठा के उन्हीं वालिदैन को तुमने ओल्ड एज हाउस में दूसरों के पास प्रेमो करम पे छोड़ दिया, तो ये तो बहुत ही बस क्या, मेरे पे कोई अल्फाज नहीं है। जिस मजहब पर हम यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं, उसी मजहब में अल्लाह ताला फरमाता है जब बूढ़े हो जाए तो उन्हें उफ तक ना कहो। यहाँ बच्चे शादी के बाद वालिदैन को इस तरह घर से निकाल देते जैसे कोई टूटी हुई चीज़, कोई फेंकी हुई चीज़, बेकार चीज़ को हम बाहर निकाल रहे। तो मेरे आपसे ये बड़ी हाथ जोड़ के इल्तिजा है कि कभी ऐसा एक प्रोग्राम करें, ओल्ड एज हाउस जाकर उन वालिदैन से मिला जाए और उनके बच्चों को टीवी पे दिखाया जाए ताकि माशरा उनको देखे कि ये ऐसी नालायक औलाद भी दुनिया के अंदर मौजूद है। शुक्रिया। आप तो ओल्ड एज होम जो है वो रन कर रही हैं, तो मैं डायरेक्टली आपकी तरफ ही आऊँगा कि बताइए क्या कहती हैं इस बात? जो बात भाई कह रहे थे है तो सही बात, क्योंकि मैं भी कहती हूँ कि जब तुमने कोई अमल किया है तो उसको फिर चार दीवारी में इसीलिए बंद करके रखते हो ना कि तुम्हारा दिल तुम्हें ज़मीर मलामत कर रहा है,
تو وہ عمل کرو ہی نہیں. لیکن میں بھائی کو بتاؤں یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ اور مشکل بات ہوتی ہے کہ ماں باپ کو راضی کرنا کہ اولاد کے اگینسٹ کوئی بات کریں. ماں اور باپ تو وہ ہستی ہوتے ہیں کہ اگر اپنی اولاد قاتل بھی ہے تو کہتے ہیں نہیں میری اولاد قاتل نہیں تھی, دوستوں نے اسے گمراہ کر دیا, معاشرے نے گمراہ کر دیا. ٹھیک ہے, دوسری طرف جب کبھی ماں باپ آ کر ایسی کوئی بات کرتے ہیں, آپ شیلٹر ہوم تو چھوڑ دیجئے, اگر رشتہ دار آئیں اور بوڑھے ماں باپ ان سے شکایت کر دیں اولاد کی, تو پھر جو ریئیکشن اولاد کی طرف سے آتا ہے ان ماں باپ کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے. اولاد کو معلوم ہوتا ہے یہ بوڑھے ہیں, یہ ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں, ہم جو چاہیں ان کے ساتھ سلوک کر سکتے ہیں. اس صورت میں ماں باپ کا آواز اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے, اور ماں باپ آخری حد تک اپنی اولاد کو بے قصور بھی مانتے ہیں. میں نے ایسی ماں کی بھی تدفین کی ہے, ایسی ماں کو بھی اپنے پاس رکھا ہے جس نے کہا تھا کہ میں مر جاؤں تو میرا چہرہ بھی میری اولاد کو نہ دکھانا. یہ وہ اولاد تھی جس نے اس ماں کے چہرے پر تھوکا تھا, یہ وہ بیٹا تھا جس نے ان کے ہاتھ سے تسبیح چھینی تھی, ان کے ہاتھ سے موبائل چھینا تھا, ان کے ہاتھ سے پنسورا چھینا تھا, سب چھین کے کہا تھا اب تم پکارو کس کو پکارو گی, نہ تمہیں اللہ کے نام سے کوئی چیز دوں گا, نہ تمہیں جانماز دوں گا, نہ تسبیح دوں گا, نہ شناختی کارڈ دوں گا, نہ میں موبائل دوں گا. یہ دشمنی لائک یہ کیا ہے؟ دشمنی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ ہوتے ہیں جنہیں اپنی کسی ترقی کی راہ میں جنہیں رکاوٹ محسوس ہوتی ہے کہ بوڑھے ماں باپ ہماری ترقی, ہمیں باہر جانا ہے, ہمیں کچھ کرنا ہے, یا گھر میں وہ ساری ایکٹیویٹیز کرنی ہے جو ماں باپ نہیں کرنے دے رہے. ٹھیک. دوسرا, ماں باپ کی جائیداد جتنی جلدی ہمارے حصے میں آ جائے ہم قبضہ کر لیں. ایسا سر میرے صاحب دیکھیں ایک اور بہت بڑا ایشو ہے, یہ تو خیر عالیہ بھابھی جن ایشوز کے بارے میں بتا رہی ہیں وہ سوسائٹی میں موجود ہیں, ہر قسم کے واقعات ہوتے ہیں, مگر یہ بہت تھوڑے سے ہیں, مگر تھوڑے سے بھی نہیں ہونے چاہیے, بڑی تکلیف دہ واقعات ہیں یہ سارے. اگر ہر گھر میں دیکھا جائے, اگر گھر میں ایک بزرگوں والا کے ساتھ جو ایک معاملہ ہے کہ بزرگوں کو نوجوان کھڑے ہو کر سمجھانا شروع ہو جاتے ہیں, بتانا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ کو کیا پتہ, ہمیں پتہ, کیا انسان بوڑھا ہو کے بیکار ہو جاتا ہے؟ آپ ایجوکیشنسٹ ہیں, آپ سے میں اس حوالے سے جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے اپنے اسکول میں ایک جملہ بار بار سنا ہے, بے ادب بے مراد, با ادب با مراد, اور میں نے کئی سالوں سے یہ جملہ نہیں سنا. بہت پیاری آپ نے بات کی کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. اور یہ آپ نے صحیح کہا کہ ایک تو پاکستان میں دیکھیں بہت کم پرسنٹیج ہے یہ ان چیزوں کی, اور وہ بھی اس وجہ سے ہے کہ مذہب سے دوری ہے, خدا خوفی نہیں ہے, تو اس وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. جس گھر میں بھی مذہب کا فلیور ہوگا, خدا خوفی ہوگی, یہ چیزیں نہیں ہوں گی, کیونکہ یہ چیزیں کو صرف مذہب ہی سکھاتا ہے, وہی آپ کو ٹریننگ دیتا ہے. سیوک سینس اتنی ٹریننگ آپ کو نہیں دے سکتا, ٹھیک ہے, وہ آپ کو صرف پروفٹ اینڈ لاس کے بارے میں چیزیں سکھاتا ہے. یہی ہماری ایجوکیشن بھی اسی طرح سے سکھاتی ہے. اس لیے مذہب کا فلیور جب آ جاتا ہے تو خدا خوفی آ جاتی ہے کہ دیر از سم تھنگ اوپر ہے جو اللہ تعالیٰ ہے آلمائٹی جو دیکھ رہا ہے, اور اگر میں نے آج کیا تو کل میرے ساتھ بھی ہوگا, اور اسی کو یہ احساس بھی ہوتا ہے. تو یہ تربیت بچوں کو دینے کی بہت زیادہ شدید ضرورت ہے ہمارے معاشرے کے اندر, اور اللہ کا شکر ہے ہمارے معاشرے میں یہ پرسنٹیج بہت کم ہے. دیکھیں ہمارے یہاں اولڈ ایج ہومز نہیں ہیں, ہمارے یہاں شیلٹر ہومز ہوتے ہیں, اس میں اس طرح کے بزرگ بھی آ جاتے ہیں, جوان بھی آ جاتے ہیں, بچے بھی آ جاتے ہیں جو ہوم لیس ہوتے ہیں بیسیکلی. ایسا نہیں ہے کہ خالی کیٹیگوریکلی جو ہے وہ ایجڈ پیپل کو ہی لا کے ادھر رکھا جا رہا ہے. اولڈ ایج ہوم بھی ہیں, کچھ ہیں ویری ریئر جو ہمارے معاشرے کا ایک خاص طبقہ بن گیا. لیکن جو بھائی بات کر رہے ہیں وہ اس حوالے سے صحیح ہے کہ واقعی سالم بنی شیلٹر ہوم میں ایسے ہی ہے جیسے بھائی بتا رہے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, بوڑھے بھی ہیں, جوان بھی ہیں اور بچے بھی ہیں. ہاں مگر میں نے اس لیے میں نے کچھ وزٹ کیے ہیں, اولڈ ایج ہوم بھی ہیں, اور جو یہ کہہ رہے ہیں وہ بھی ہیں, دونوں چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. دیکھیں سب سے اہم چیز جو آپ بات کر رہے ہیں آج کل یہ جو بچوں کے اندر تعلیم و تربیت کا فقدان ہے, اور وہی فقدان ہے جو میں بار بار بتا رہا ہوں کہ مذہب کا فقدان. باقی تعلیم ہم سب دے رہے ہیں, ہم بڑے اچھے اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں, ہم بہت اچھا ان کو سب فزکس کیمسٹری میتھس سب پڑھا رہے ہیں, لیکن جب ہم مذہب کا فلیور وہاں سے ہٹا دیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہوں گی. وہ ماں باپ کے ساتھ ہی بدتمیزی کریں گے, وہ پڑوسی کے ساتھ ہی بدتمیزی کریں گے, وہ معاشرے میں ہر کسی کے ساتھ بدتمیزی کریں گے. یہ مذہب کا جو ایک ایلیمنٹ تھا یہ اس نسل میں ان بزرگوں نے ہی تو ڈالنا تھا اپنے گھروں میں. دیکھیں کچھ میں نے کہا نا ہر چیز کی پرسنٹیج ہے اچھے اور برے کی. بعض جگہ اچھی تعلیم و تربیت کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ پیغمبروں کے گھر میں بھی ایسی اولادیں پیدا ہوئی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا, اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں ان کو معاف نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, دعاؤں کے باوجود.
تو یہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن جہاں مذہب کی تعلیم ہوگی وہاں 99% ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ انکلکیٹ ہو چکا ہے کہ ایک ہستی ہے جو اوپر بیٹھی ہوئی ہے، آپ یو آر بینگ واچڈ، آپ کا ایوری ایکشن از بینگ واچڈ، ایوری تھنگ از ریکارڈڈ، یو آر آنسریبل سم ویئر، اور تمہیں جواب دینا ہوگا کل کو جا کر. تو کبھی بھی وہ ایسی حرکتیں وہ نہیں کر سکتا. یہ تمام غلط حرکتیں وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ انہوں نے کل کسی کو جا کے جواب دینا ہے، اور یہ تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے، 25 سال 30 سال، اس کے بعد ایک تھانے میں جا کے اوپر والے میں ہم نے رپورٹ دینی ہے اور وہاں ہمارے ساتھ ہماری چھترول ہوگی. تو یہ لیک آف دس فیئر اور ریوارڈ جو ہے، جو مذہب کا نہ ہونا آپ اسے کہتے ہیں کہ میں اس تو وجہ یہی سے. سمجھتا ہوں، میری نزدیک تو بالکل یہی ہے کہ مذہب کا نہ ہونا اس بدتمیزی کو لیڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ سلمیٰ صاحبہ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا نوجوان 4 جماعتیں پڑھ کے ماں باپ سے اپنے آپ کو برتر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں؟ فہیم، ابھی آپ نے خود ہی یہ بات کی کہ یہ جو بولا جاتا تھا اتنے عرصے سے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، یہ کہاں بولتے تھے؟ کون سی جگہ سکھائی جاتی تھی؟ آپ کے اسکول میں بولا جاتا تھا؟ حیرت ہے. بڑے تربیت کرنے والی تربیت گاہ تھی وہ، کیونکہ آج کل تو صرف تعلیم یافتہ بنایا جاتا، تربیت یافتہ نہیں بنایا جاتا. اور ہم پیرنٹس، نئی جنریشن کے لوگوں نے صرف یہ سوچ لیا کہ او اچھا اسکول بھیج رہے ہیں تو تربیت کر رہے ہیں وہ لوگ. وہ تربیت نہیں کریں گے، تربیت آپ کو خود اپنے بچوں کی کرنی ہے. ٹھیک ہے، اس زمانے کے استاد بچے کا کردار سازی کیا کرتے تھے، اس کا کردار بنایا کرتے تھے، وہ اسکول سے باہر کس طرح جا رہا ہے، وہ کس طرح رہا ہے، بیہیو کس طرح کر رہا ہے، وہ ہر چیز پہ بات کرتے ہیں. آج کا ٹیچر بات کر کے دیکھ لے، نہ پیرنٹس الاؤ کرتے ہیں، اور اول تو ٹیچر کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے، وہ آتے ہیں اپنی پے لے کر چلے جاتے ہیں. اس جگہ پہ آپ کس طرح سوچ سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ کہیں سے بھی تربیت یافتہ ہو جائے گا، جبکہ آپ خود اپنے بچے پہ ایفرٹ نہیں کریں گے. دوسری چیز، ایک بات میں یہ کہوں گی کہ آپ کے بزرگ ہیں، آپ کے گھر کے اندر آپ ان سے کس طرح کا رویہ رکھتے ہیں اور کس طرح بات کرتے ہیں، یہ بہت معنی رکھتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا ٹیچر آپ کو سمجھا رہا ہے کہ آپ نے بزرگوں کی خدمت کرنی ہے، ان کا ادب کرنا ہے، ان کا لحاظ کرنا ہے، ان کی بات نہیں کاٹنی. وہ آئیں تو آپ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، ان کی بات کو پہلے سنیے اور پیشنٹ اپنے اندر لے کر آئیے اور پھر ان کی بات سنیے. تحمل کے ساتھ بات سننے کے بعد اپنا جواز، اپنی بات تمیز کے ساتھ ان کے آگے رکھیے. آرگیو نہیں کیجیے. اگر یہ ٹیچر سمجھا رہا ہے اور ماں گھر پہ کچھ اور کر رہی ہے، ساس کی برائیاں کر رہی ہے، اپنی ماں کو اہمیت دے رہی ہے، ساس کو پیچھے چھوڑ رہی ہے، چچی ساس آ رہی ہیں ناک منہ چڑھا رہی ہیں، میں کیوں کھانا دوں، شوہر کا احترام نہیں کر رہی. وہ کہتی ہوں ہر چیز پہ آ جاتے ہیں آپ. کوئی ایک بزرگ، کوئی محلے دار آ جاتا ہے تو ناک منہ چڑھنا چاہیے. محلوں میں تو ملنا ہی ختم ہو گیا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ساتھ والے دروازے میں کون رہتا ہے. تو پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں تالی ایک ہاتھ سے نہیں 2 ہاتھوں سے بجتی. یہ آپ کی اولاد ہے، یہ ہماری آنے والی نسل ہے، ہم چاہتے ہیں یہ تمیزدار ہوں. تو آپ کو خود اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی. اور ایک اور بات، نصیحت زبان، جو بتا رہے ہیں وہ دکھانا بھی پڑے گا. نصیحت زبان سے خالی نہیں ہوتی. وہ نصیحت کبھی دل پر اثر نہیں رکھتی جب کرنے والا خود اس پر عمل نہیں کرتا. صحیح. پہلی بات تو یہ. دوسری چیز یہ کہ ایک بات چھوٹی سی کہہ دیتی ہوں، ہمارے معاشرے میں ایسی بہویں بھی ہیں، ہم بھی رہے ہیں. ہماری ساتھ سے اگر کوئی انبن کوئی بات ہو گئی ہے، کوئی سخت بات، اول تو کبھی ایسی بات ہوئی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میری بہت مذاق مستی ان کے ساتھ تھی. لیکن اس کے بعد جب لڑائی ہونے کے فوراً بعد ان کی طبیعت خراب ہونا یا کوئی بات ہو رہی تو میں نے دوائی بھی یوں کر کے پڑھائی. انہوں نے کہا میں ہن نہیں لینی، اب تجھے کیا فکر ہے؟ تو میں کہا میری بات سنیں، لڑائی میں ٹوکرے کے نیچے بند کر کے آئی ہوں، دوائی پہلے کھائیں. کہنے کی بات ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور ابھی ریسنٹلی بقرعید سے 1 دن پہلے میری مدر ان لا کا انتقال ہوا، اور میں فہیم خاص طور پہ یہ بات کہنا چاہوں گی، میں آج جو ہوں، جس مقام پہ ہوں، اماں کی سختیوں کی وجہ سے، ان کی ڈانٹ ڈپٹ کی وجہ سے. یہ باتیں میں نے پہلے بھی آپ کے شو پہ کی تھی. ہم جب جوان بہویں ہوتی ہیں نا، ہمیں یہ باتیں بہت بری لگتی ہیں. اس چیز سے منع کر دیا، دوپٹہ ایسے لینا ہے، اس کے سامنے نہیں جانا، یہ بات نہیں کرنی، بہت بولتی ہو، اوور کانفیڈنٹ، ہر چیز پہ بات ہوتی ہے. وہ ساس ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں. ماں ہوتی تو شاید ہم کہتے ہیں اچھا چلو کوئی بات نہیں. لیکن آج میں جس مقام پہ ہوں، یہ صرف اسی ڈانٹ ڈپٹ کی وجہ سے، نوک جھونک کی وجہ سے. آپ کی وہ ہر وقت تربیت سازی کر رہی تھی. جب میں بچی تھی تو میری ماں نے کی تھی، جب جوانی کا عمل آیا، جب میں بہو بنی تو مجھے نہیں پتہ ایک بہو کو کس طرح چلنا چاہیے، وہ مجھے میری ساس نے سکھایا. تو یہ بہت معنی رکھتا ہے. ان کو جتنا ٹائم دے سکتے ہیں دے. یہ رشتے اتنے خوبصورت ہیں، جب ریت ہاتھ سے پھسل جاتی ہے دین یو ریئلائز. ایک خاتون مجھے بازار میں ملی تھی، اب بھابھی شبرات سے پہلے، اینڈ شی سیٹ، روک کے مجھے، کیونکہ ہم میڈیا فیس ہیں تو ان کو ہوتا ہے کہ ٹی وی. ایک باری میرے پتر نو کہہ دے وڈے دن آ لینے، ایک باری فون تے کر دے. اور میں ابھی بھی جب اس کی بات کرتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اور میرا دل کرتا ہے کہ وہ بچہ میرے سامنے ہو تو میں اس کی شاید
रुख खींच लूँ कि भाई तुमने ये क्या किया। वो किस तरह तड़प रही थी और सिर्फ ये कहती बड़े प्यार से। मैंने पूछा नाम, ना नहीं, मेरा नाम ले लें, ओदा ना लें, तो कहेंगी तो समझ जाएगा। मतलब ये वर्ड हैं उस माँ के, जैसे भाभी कह रही है कि माएँ अपने बच्चों की बुराई भी नहीं करती हैं। सही। एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, फिर इसी हवाले से बात को आगे बढ़ाएंगे हम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, फ़हीम अब्बास साहब कैसे हैं? याहिया बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। याहिया साहब आप कैसे हैं? पहले तो तमाम मौजूद मेहमानों को सलाम हो, सलमा भाभियों या हमारी आलिया भाभियों। मैं इनको रेगुलर सुनता हूँ। यकीन करें कि आजकल के दौर में इस तरह की बातें करने वाले कम लोग रह गए हैं, और जो अपनी रिवायत को, अपनी सास को नहीं भूलें। और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि अब जो नई जनरेशन, नई लोग जो स्पीकर्स आ चुके हैं वो तो कुछ और अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, वो तो माशरे में शायद बगावत पे लोग को उलझाते हैं। तो मैं देखें, एक जो चीज़ हमें समझती है, रिश्ते एहसास का नाम है। फ़हीम भाई, मैंने ये रियलाइज़ किया क्योंकि मैंने तो अपने माँ बाप की खिदमत में जो मेरे हैसियत की मैंने, और जो मैं कर सकता था मैंने अपने बच्चों को भी सिखाया, वो भी मेरी यानी अपनी दादी की भी करते थे। तो डेफिनेटली एक घर में आप एक माहौल बनाते हैं जिससे रिश्तों का एहसास होता है। अगर आप एहसास नहीं करेंगे तो आपके माँ रिश्ता कुछ भी नहीं है। ये सारे एहसास और बच्चों के दिलों में ऐसा, अभी इन्होंने कहा ना, बहुत प्यारी बात की कि हम इतने बी स्कूल और सी स्कूलों में पढ़ा के समझते हैं कि मेरे बच्चे ने इतने हाई फाई स्कूल में बेहतरीन इंग्लिश बोल रहा है, लेकिन बेहतरीन जबान, अच्छी जबान नहीं बोल रहा, बेहतरीन तरीके से बात नहीं कर रहा, बेहतरीन अखलाक का मालिक नहीं है। तो हमने अपनी प्रायोरिटीज खुद चेंज कर दी हैं। जब हम खुद ही रोल मॉडल नहीं बनेंगे ना फ़हीम, तो हमारे बच्चे भी इसी तरह निकलेंगे। जो मेरा सवाल ये है, आजकल के दौर के अंदर, आजकल ऐसा टाइम आ गया है आलिया भाभी कि आप अपने सगे भांजे भतीजों को नहीं समझा सकते, क्योंकि अगर हम समझाने जाते तो उन्हीं के माँ बाप गुस्से होते हैं कि हमारे बच्चों को। तो आप जो बातें कर रही हैं, आप मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, कितने लोग अच्छे प्रोग्राम, आप मीडिया की लोग बात करते हैं, मीडिया में लोग इस तरह के प्रोग्राम आप कर रहे हैं ना, मैं बताऊं कितनी व्यूअरशिप होती है, सब वो आगे पीछे दूसरे चैनल्स को चले जाते हैं जहाँ बेइज्जती हो रही। तो हमें अपने आप को भी देखना पड़ेगा कि हम अपने घरों में, हम अपने, जब हम अपने बड़ों का एहसास करेंगे तो दूसरे हमारे बच्चे करेंगे। तो मेरा जो सवाल है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो हम उनको समझा भी नहीं सकते अपने सगे भांजे भतीजों को। तो वो जब उनके माँ बाप ही हमें नहीं सपोर्ट कर रहे होते, वो उनको उल्टा हमें बुरा भला कह रहे होते हैं, तो फिर वो आप उसके बारे में क्या फरमाएं? उनको भी तो जरा समझाए ना आलिया भाभी को। ठीक है। मैं बिल्कुल समझ गई, इनका भाई का सवाल समझ गई हूँ। समझाते हम आज भी हैं, हमने सिर्फ थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी है। जैसे पहले अगर नमाज के लिए कहते थे तो हम पकड़ के बच्चों को साथ ले जा सकते थे। अब हमारा तरीक़ेकार ये है कि उनके सामने खड़े होते हैं, वज़ू करते हैं और कहते हैं कि नमाज के लिए मस्जिद जा रहे हैं, हमारे घर के जो मर्द हजरात हैं नमाज के लिए मस्जिद जा रहे हैं, आपने चलना है, बस सिर्फ इतना। ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन हमने सिर्फ इतना करना है। चलो, अब चलो, क्या चलना है? पहले जब कहते थे कि जा रहे हैं मतलब तुम चलो, अब सिर्फ हम उन्हें इन्फॉर्म करते हैं। ठीक इसी तरह अगर मेरा तरीक़ेकार है तो मैं नमाज पढ़ रही होती हूँ, मेरे बेटी मुझे देख रही होती है, वो उस देखने को फॉलो करेगी। अगर आज पूरी तरह नहीं कर रही वो कल करेगी। दूसरा, अब जो मुझे बात करनी पड़ती है, चाहे अपने बच्चों से, चाहे सोसाइटी के बच्चों से, चाहे वो शेल्टर के बच्चे हों या इवन यूनिवर्सिटी के बच्चे हों। मेरे पास शेल्टर होम में पूरी दुनिया से बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, और पाकिस्तान के तो ऑब्वियसली आते ही हैं। बड़े से बड़ा स्कूल, बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी, इन टर्म्स ऑफ मनी कह रही हूँ कि वो कि जिनके बापों के पास अरबों रुपए है, करोड़ों भी नहीं, लेकिन मैंने उनमें भी अच्छे होने की स्पार्क देखी है, मैंने उनमें भी ईमान की स्पार्क देखी है। अगर 100 का ग्रुप आया है ना, तो उसमें मुझे मोर देन 50% बच्चा ऐसा ज़रूर मिलेगा जो अच्छा होगा, मोर देन 30% ऐसा बच्चा मिलेगा जो बहुत अच्छा होगा, और उसमें 10% बच्चे ऐसे होंगे जो ट्रू लीडर्स होंगे। मतलब मैं कभी भी अपनी कौम से, अपने लोगों से, मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि रिवायात को छोड़ देंगे। हमारे बच्चों को, हमारी नस्ल को पाकिस्तान जब से बना हमें कंफ्यूज किया गया है। अगर हम बुरे होते तो हमारे यहाँ ज़कात खैरात का ये तसव्वुर ना होता, एनजीओज़ पनप ना सकते, ये स्टूडेंट्स हमारे एनजीओज़ में आके इन बूढ़ों से मोहब्बत ना करते। फ़हीम भाई, मैं 2 एक्सट्रीम्स देख रही हूँ अपने यहाँ। एक वो हैं जो बदतरीन तरह माँ बाप को मार के निकाल रहे हैं, रिश्तों को तबाह कर रहे हैं, लेकिन मैं एट द सेम टाइम मैं उन लोगों को देख रही हूँ जो सिर्फ अपने रिश्ते नहीं, वो तो दूसरों के रिश्तों को भी समेट रहे हैं, जो शेल्टर होम्स में आके मोहब्बतें समेट रहे हैं। तो मैं कैसे ये कह दूँ कि हमारे यहाँ ये एक्सट्रीम तो है, ये नहीं है। मैं दोनों को देखती हूँ। बस मेरी ख्वाहिश सिर्फ इतनी है, बुराई दुनिया से ना कभी ख़त्म हुई थी ना कभी ख़त्म होगी। मेरी ख्वाहिश है कि हम अपनी मेहनत से बुराई की परसेंटेज को कम कर दें, बच्चों को तरबियत दें, लेकिन उस तरह जिस तरह वो सुनना चाहते हैं। पहले हम बच्चों को अपनी मर्जी से कमांड देते थे, अपने टाइम से कमांड देते थे। अब स्ट्रैटेजी है कि जब बच्चा सुनना चाहे,
جب بچہ کسی وقت اپنی کسی بات کو لے کر آپ کے پاس آئے, اپنے تب کسی آپ مسئلے کو بتائیں. لے کر آپ کے پاس آئے, اس وقت آپ اس کی برین واشنگ کر دیں, کیونکہ اس وقت اس کی ریسپشن بہترین ہوگی. اس وقت وہ جب وہ خود آئے گا. وہ جاننا, مثال کے طور پہ کسی ایک بچے کے ساتھ کوئی نمبروں میں گڑبڑ ہو گئی, رزلٹ آگے پیچھے ہو گیا, وہ بہترین ٹائم ہوگا کہ وہ اپنی اس مجبوری کا یا اس پریشانی کا وہ کوئی حل چاہتا ہوگا. پھر آپ بتائیے کہ اگر کم ہوا تو کیوں ہوا. اچھا میں سب, کیونکہ ابھی ہمیں بریک کی طرف جانا ہے, تھوڑا سا یہ ہے وقت, تو میں تو آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, آپ تشریف لائے. اور مجھے ساتھ یہ بتائیے گا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے یہ بزرگوں کا پسندیدہ ترین طرز زندگی ہے رہنے کے لیے, اور جو نوجوان ہیں ان کے لیے یہ کوئی اتنا زیادہ آئیڈیل نہیں ہے. تو ذرا آپ اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. دیکھیے, نوجوانوں کی بات اگر آپ کر رہے ہیں تو تھوڑا سا بھابھی اور بہن کے ساتھ معذرت کے ساتھ, نوجوانوں کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. یہ جو نئی خاتون گھر میں شادی ہو کے آتی ہے, یہ زیادہ تر پاکستان کے کلچر کی اگر ہم بات کریں تو یہ ان کا مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ چاہتی ہے کہ جناب اپنے شوہر کو لے کے وہ الگ گھر ہو جائے, اور کوئی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جہاں اس کا میکہ ہے کلوز ٹو دیٹ ویسینٹی اس کا گھر ہو جائے, تاکہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ. بالکل صحیح ہے. ہم اس بارے میں یقیناً, مجھے ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے, مگر بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ہمیں دے دیا ہے. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ تشریف لائے. اور ہمارے ساتھ وقفے کے بعد ایک اور مہمان موجود ہوں گے جو ہمیں اسی گفتگو کے لیے جوائن کریں گے. آپ دوستوں کا ساتھ بھی رہے گا, کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس, اور آج ہم اپنے پروگرام نیوز کیفے میں بات کر رہے ہیں بزرگوں کے ادب اور احترام کے حوالے سے. میرے ساتھ پروگرام میں سلمیٰ عاصم صاحبہ موجود ہیں, میرے ساتھ عالیہ صارم صاحبہ موجود ہیں اسٹوڈیو میں, اور ہمارے ساتھ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سبین فاطمہ صاحبہ نے. یہ بھی ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سبین, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر. گریٹ, ماشاء اللہ. اچھا سلمیٰ صاحبہ, وقفے سے پہلے ہمارے ساتھ جب میجر ریٹائرڈ ندیم صاحب موجود تھے, ایجوکیشنسٹ, تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو نوجوانوں میں فیملی سسٹم, جوائنٹ فیملی سسٹم کو ایک چھوڑنے کا ایک جو بھوت سوار ہوتا ہے, اس میں زیادہ تعداد جو ہے وہ لڑکیوں کی اور بچیوں کی ہوتی ہے, جو وہ چاہتی ہیں کہ وہ اپنا الگ گھر لیں اور اس جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہ رہیں. تو اس بات سے آپ کس حد تک اتفاق کرتی ہیں, اور آپ کی اپنی ذاتی کیا رائے ہے؟ نہیں, بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہر کوئی بچی جب شادی ہوتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں اپنے طریقے سے چلوں اور اپنا, لیکن اس کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ شادی ایک پڑاؤ ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کے بعد کی کہانی نہ سنی نہ دیکھی, نہ اس کے کوئی تجربہ یا کوئی تعلیم ہے کہ آپ نے سیکھی ہوگی. صرف آپ نے اپنی ماں کو دیکھا ہوگا کہ کس طرح چلتی ہیں, کیا کرتی ہیں. کوئی ماں کسی بیٹی کو نہیں سکھا سکتی, ہر کسی کی اپنی الگ کہانی ہے, الگ رویے ہوں گے, دوسرے لوگ ہیں, ان کا ریئیکشن ایکشن ہر چیز ڈفرینٹ ہے. تو آتے ہمیں یہ لگتا ہے ہماری پرائیویسی, میں میرا میاں. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں چلتا, آپ کو بنانی پڑتی ہے. جب آپ دوسری جگہ پہ آتے ہیں تو آپ نے اس ماحول میں اپنے آپ کو ڈھالنا ہوتا ہے. کسی نئی کلاس میں جائیں, آپ اپنے کسی کلاس فیلو کے ساتھ چلے گئے ہیں یا کسی فرینڈ کے ساتھ چلے, آپ صرف اسی کے ساتھ بیٹھے رہیں, نہ کھائیں نہ پئیں نہ بات سنیں. وہاں جو ٹیچر ہے اس کی بات نہ مانیں, اپنی منمانی کریں. میری پچھلی ٹیچر نے مجھے یہ بتایا تھا, اس نے مجھے کہا تھا یہ والا فارمولا نہیں لگانا, یہ والا فارمولا لگانا. آئی ایم سوری. ٹی وی پہ دیکھ لیا ہوگا آپ کو, کال کرتے ہیں ہیلو ہیلو. نہیں, ہم سوری. لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس سے سب سے کٹ کے رہ جائیں. ایک بات یاد رکھیے گا, جب بھی آپ کبھی بھی دوسری جگہ پہ جاتے ہیں تو اس جگہ جا کے آپ کو سافٹ اسپوکن ہونا پڑتا ہے, تحمل مزاج ہونا پڑتا ہے, لوگوں کی بات سننی پڑتی ہے, تو ان کے ماحول میں ڈھلنا ہوتا ہے. بڑی خوبصورت مثال میں آپ کو دوں گی جو میری اماں نے مجھے دی تھی. جب میں شادی کر کے کراچی میں آئی تھی, میرے لیے تو شہر بھی دوسرا تھا, لوگ تو دوسرے تھے, تو مجھے بالکل یہاں کوئی جان پہچان ہے. تو امی نے مجھے کہا تھا 7 لوگ اگر اس گھر کے اندر رہتے ہیں, تم ساری زندگی لگا دو سلمیٰ, تو ان 7 لوگوں کو نہیں بدل سکتی. تو بہتر نہیں ہے تم خود ان میں ڈھل جاؤ. آسان فارمولا انہوں نے مجھے یہ دیا تھا.
باقی جہاں تک تعلق یہ ہے کہ جب ہم گھر بچے الگ چاہتے ہیں، یہ فارمولا بھی آپ کو بزرگوں سے ہی ملا؟ یہ میری ماں، مطلب میں نے یہ کہا مائیں پھر وہیں پہ آتی ہے تربیت کون کر رہا ہے اور آپ کس کی بات سن رہے ہیں. اگر آج کے دور کی جو عورتیں چاہتی ہیں کہ میں گھر میں انٹر ہوتے ساتھ میرا میاں پہلے میرا گھر الگ اپارٹمنٹ کر دے، الگ گھر کر دے، تو وہ مجھے بتائیں اپنی بیٹی کی کیا تربیت کرے گی جب وہ نہ اپنی ساس کے ساتھ رہی ہے، نہ اس نے نندوں کو آنا جانا دیکھا ہے، نہ ان کی باتیں سنی ہیں، نہ اس ماحول میں ڈھلی ہیں. آپ کو تحمل مزاجی چاہیے ہوتی ہے، چیز آتی ہے. یہ نہیں کہ میں نے یا عالیہ بھابی نے کوئی بات نہیں سنی ہوگی، یہ برداشت نہیں کی ہوگی. ہمارے مزاج بھی ڈیفرنٹ تھے، ہم بھی دوسرے گھروں سے آئی تھی، لیکن ہم نے سن کر صبر تحمل کے ساتھ ان باتوں کو پازیٹیولی لیا تھا. یہ لیکن ایک بات جس بات پہ آپ شاید اگری نہیں کرے، مرد کو عورت رکھنی آنی چاہیے اور چلانی آنی چاہیے. چھوٹا سا فارمولا ہے، تمام لڑکوں کو کہہ رہی جو اپنے ماؤں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اپنے گھروں میں رہنا چاہتے ہیں. ایکسپیرینس بات صرف ایک اتنی ہے کہ آپ کی بیوی جب آتی ہے وہ بہت کچھ چاہتی ہے، لیکن آپ کے رولز کیا ہیں؟ آپ نے اپنا ایک لا بنایا ہوتا ہے زندگی کا، میں نے ایسے چل رہا ہے. میری ماں کا ادب کرنا، میں خدمتیں نہیں کہہ رہا بہت زیادہ، روٹیاں پکا پکا کے نوکروں کی طرح ادب لحاظ کرنا، میں سنوں نہ تمہارے سے، اس کی بات اس کے ساتھ. یہ باتیں اکثر لڑکے بیویوں سے کہتے ہیں. اگلا انسان ہوتا ہے کیا اس میں بھی مولڈ ہونے کی کیپیسٹی ہوتی ہے؟ یہ بہت ضروری. یہ نہیں ہے اب جیسے اب یہ میں بات کہہ دوں کہ لڑکوں کو بیویاں رکھنی آنی چاہیے، انہیں طریقہ آنا چاہیے، انہیں بتانا آنا چاہیے کہ میرے گھر کا ماحول یہ ہے، آپ نے اس طرح چلیں. اب اگلی گھر سے ہی اکڑوں آئی ہیں نہ مولڈ ہونے والی ہر چیز پہ، تو وہ کس طرح آ کے کسی ماحول میں ڈھل جائے گی؟ وہ مینٹلی اگر اس پہ آئی مشورہ یہ ہے کہ فوراً ڈائیورس کر دینا چاہیے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. ہر چیز کو ایک بات یاد رکھنا فہیم، ہم کاؤنسلنگ خالی اس پہ نہیں کرتے ریلیشن شپ کے اوپر. میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں جس میں ایڈکشنز بھی ہیں، اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. تو ہم کیا انہیں کہتے ہیں آپ کو مر جانا چاہیے، آپ ہیروئن کے ایڈکٹ ہیں، آپ مر جائیں. ایسا نہیں کہتے ہیں. آپ انہیں پیار سے، اپنے انداز سے، اپنے طریقوں سے عمل کر کر دکھاتے ہیں. آپ عزت دیتے ہیں اور عزت کرواتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھنا گیو اینڈ ٹیک کا رشتہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ہی کرتے چلے جا رہے اور اگلا نہیں کرے گا، ایسا ہو نہیں سکتا. کتنے کو عرصے ہوتا ہے. ہر ایک کام کرنے کا ایک طریقہ ہے. آپ اس کے ماں باپ کی ادب کرتے ہیں، آپ اس کے بہن بھائیوں کا ادب کرتے ہیں. جب وہ جانا چاہتے ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے ڈنر آؤٹس میں بیٹھتے ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ کوئی ایک ایسا یونیورسل فارمولا ہے کہ وہ اپلائی کر کے آپ بالکل سارے معاملات ٹھیک کر سکتے ہیں؟ میرا تو خیال ہے کہ یہ ہر کیس ایک مختلف ہے، ہر انسان ایک مختلف ہے، ہر مرد کی نیچر مختلف ہے، ہر عورت کی نیچر مختلف ہے، اس عورت کی تربیت مختلف ہے، مرد کی تربیت مختلف ہے نا. ہر ایک کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے اور آپ کسی کو بھی نہیں بدل سکتے. کسی کے پچھلے ماضی کو تو نہیں چینج کر سکتے نا، نہ اس انسان کو بدل، لیکن اپنے آنے والے کل، اپنے آنے والی اولاد کو تو بدل سکتے. جو خود چینج کرنا چاہے خود چینج کرنا چاہے اس کو چینج کر سکتے ہیں. خدا بھی مدد اسی کی کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرنا چاہتا ہے. کالر ہمارے ساتھ شامل کریں گے. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام جناب، کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں شیخ عابد بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. سوری آپ کا نام سمجھ، شیخ عابد صاحب، ٹھیک ہے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شیخ صاحب کیا کہیں گے؟ جی میں کہہ رہا ہوں کہ بزرگوں کے لیے ایک قانون پاس ہونا چاہیے اسمبلی میں کہ ان کا بالکل احترام کرنا چاہیے، بالکل اچھے سے اچھا ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. میں ایک دفعہ بازار میں جا رہا تھا تو ایک ریڈے والا بزرگ تھا، تو اس کو ایک بندہ مار رہا تھا، تو اس بندہ کو چھڑانے والا کوئی بندہ نہیں تھا. پھر اس کو میں نے چھڑایا ہے. پھر میں دیکھا وہ خون ہوا تھا لاؤڈ بار. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیوں مار رہے تھے اسے؟ اسمبلی میں بل پاس ہونا چاہیے کہ بزرگوں کے لیے ان کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، ان کو چھڑاؤ یار، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو. تو وہ بڑے بزرگ لوگ بیچارے کیا کریں گے پھر ایسے میں کہتا ہوں اسمبلی میں بل پاس ہو جائے نا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے پر رحم کرے گا. کیوں بزرگ ہوتے ہیں، دیکھو ان کا احترام نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ بھی مطلب دیکھ کے بزرگوں سے یہاں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے داڑھی بھی رکھی کہ نہیں رکھی، لیکن بزرگ ہی ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں قانون پاس ہونا چاہیے ان کے لیے. بہت شکریہ آپ کا شیخ عابد صاحب. ہم اس بارے میں بات کریں گے پروگرام کے اگلے حصے میں کہ ان بزرگوں کو حکومت کی جانب سے کیا کیا سہولیات جو ہیں وہ ملنی چاہیے اور کہاں کہاں پہ یہ سب لیک کرتا ہے. عالیہ بھابی، آپ کی طرف آؤں گا. یہی جو بات ہو رہی تھی صرف اس لیے ہم یہ بات کریں کہ بزرگ، ہم نے ایک سوال کیا تھا کہ بزرگ آخر میں اکیلے رہ جاتے ہیں. اس اکیلے رہ جانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سارے بچے اپنی اپنی بیویاں لے کے چلے جاتے ہیں، بیٹیاں ویسے ہی کسی کے گھر کی ہو جاتی ہیں، اور وہ بیچارے جب انہیں ضرورت ہوتی بچوں کی تب ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا. تو وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے خاتمے میں جو لوگ کردار ادا کر رہے ہیں ان پہ بات کر رہے تھے.
میں نے دیکھا ہے زندگی بھر مرد عورت مل کر پیسہ جمع کرتے ہیں ایک گھر بنانے کے لیے. گھر بھی وہ جو بچوں کی مناسبت سے کہ اگر 2 بچے ہیں تو 2 کمرے تو ضرور ہونے چاہیے, اور اگر 6 بچے ہیں تو 6 کمرے تو ضرور ہونے چاہیے. اور وہ پوری زندگی جمع پونجی سب کر کے اپنا ٹائم بھی بچوں کو نہیں دیتے, اپنے آپ کو بھی نہیں دیتے کیونکہ جاب کر رہے ہوتے ہیں, یہ کام وہ کام. آخر میں ایک گھر بنتا ہے, اور جب گھر بنتا ہے تو اس میں رہنے والے مکین ہی نہیں ہوتے, اور ان بوڑھوں کو اتنا بڑا گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے. پھر اس وقت یہ سوچتے ہیں کہ جو یہ ہم نے اتنے کمرے بنائے تھے ان کمروں میں ہم کس کو رکھیں, اور بہت تکلیف دہ زندگی گزرتی ہے. زندگی کو نا اعتدال سے لے کر چلنا چاہیے. جتنی ضرورت ہے نا بس اتنی ضرورت پہ بات کرو. باقی اگر اللہ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی نوازش ہے تو رب کا معاملہ ہے, اللہ جو بھی نعمت رحمت دیتا ہے آپ اس کو انجوائے کیجئے. لیکن خواہ خواہ بھاگنا دولت کے پیچھے, میں نے اس وقت جو میں رشتوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہی ہوں وہ جو بہتر فیوچر بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ دولت کی ہی مد میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جس کو دیکھو وہ دولت کمانے کی ایک ریس ہے کہ عزت بھی دولت سے, سب کچھ دولت سے شاید بہت کچھ ہوتا ہے, میں مانتی نہیں ہوں اس بات کو, لیکن میں کہہ دیتی ہوں کہ اچھا جی بہت کچھ ہو جائے گا, لیکن دولت سے میں نے سکون آتے کہیں نہیں دیکھا. دولت اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ ہے تو آپ کی اولاد میں پھوٹ پڑے گی. اگر آپ دولت کمانے میں دن رات مصروف ہیں تو آپ کی اولاد کی تربیت نہیں ہوگی. اگر دولت کمانے کے لیے آپ نے جوانی گزار دی ہے تو بڑھاپے میں وہ دولت آپ کو کچھ ریٹرن نہیں, صرف یہ ہو سکتا ہے. میں 2 جگہوں پہ کہتی ہوں کہ دولت اتنی ضرور چاہیے ہوتی ہے. ایک اگر آپ بھوکے ہیں تو آپ کو کھانا چاہیے, اور ایک اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کو علاج چاہیے. میں تعلیم میں بھی بہت آسانی سے یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ بڑے سے بڑے اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں پڑھنے والے لڑکوں کو لڑکیوں کو میں نے زندگی میں ناکام دیکھا ہے. اور ایک بالکل ہلکے یعنی میٹرک سسٹم ہے, کیمبرج سسٹم ہے, اس کی بات کر رہی ہوں, زمین آسمان کا فرق ہے. اگر یہ 4000 فیس ہے نا تو وہاں 25000 فیس ہے. ٹھیک ہے, اتنا ڈفرینس ہے. 4000 آپ آسانی سے کسی حد تک کما سکتے ہیں, 25000 میں انسان کی جان نکل جاتی ہے. پھر جو باقی اخراجات ہیں وہ 4000 کمانے والا بھی جب پریکٹیکل لائف میں آتا ہے, اگر اس نے واقعی تعلیم حاصل کر لی ہے تربیت کے ساتھ, تو وہ کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے. آج بھی بڑے بڑے عہدوں پہ جو لوگ موجود ہیں, اگر ان کو جا کے دیکھا جائے جنہوں نے کوئی واقعی مثالیں قائم کی ہیں, تو وہ ٹاٹ والے اسکول سے پڑھے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے گاؤں, اپنے گھر کے, اپنے محلے کی اسٹریٹ جو لائٹس ہوتی ہیں ان کے نیچے بیٹھ کے پڑھا ہوا ہے. جذبہ ہو. اور دوسری بات, جہاں اگر گھر کی بات کریں, تانے بانے ہیں رشتوں کے. آپ یہ سوچتے ہیں کہ ساس کو آپ کی ضرورت ہے, آپ انتہائی بیوقوف ہیں. جو بہویں یہ سوچتی ہیں کہ ساس کو ضرورت ہے بہو کی, نہیں, بہو کو بھی اتنی ہی ضرورت ہے ساس کی. وجہ ایک مرد سے عورت کا رشتہ صرف 3 لفظوں کا ہوتا ہے. وہ اپنی بیوی کو تو زندگی سے نکال سکتا ہے, وہ اپنی ماں کو نہیں نکال سکتا. جس نے اپنی ساس کے ساتھ بانڈنگ کر لی, سمجھیے اس نے تو جھنڈے گاڑ دیے. وہ مرد اس عورت کو تنگ نہیں کر سکتا جس کی ساس اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے. میں تو بالکل میں نے زندگی بھر اس چیز کو ایکسپیرینس کیا کہ مجھے زندگی میں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو میرے لیے سب سے جو مضبوط چھت ہے نا وہ سالم صاحب کی والدہ ہیں. وہ میرے لیے اتنی مضبوط چھت ہیں کہ اللہ ان کو سلامت رکھے. بالکل صحیح. سبین صاحبہ, آپ کیا رائے رکھتی ہیں جی؟ آپ نے ساری گفتگو سنی اور بزرگوں کے اس خاص خصوصی طور پر جو آج ان کے لیے دن منا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں فہیم بیسک چیز جو ہے نا, جیسے میں ہمیشہ اپنے پروگرام ہوتے ہیں بات کرتی ہوں, تربیت جو ہوتی ہے, ہم تعلیم کے ساتھ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں تربیت, وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اب کیونکہ جیسے کہ بھابھی بات کر رہی تھی کہ مطلب اتنی زیادہ افراتفری ہو گئی ہے, اتنی بھاگ دوڑ ہو گئی ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کر نہیں پا رہے. خاص طور پہ مائیں جو ہیں وہ بھی نوکری پہ ہیں, باپ ہیں وہ بھی نوکری پہ ہیں. نوکری پہ نہیں بھی تو فون پہ ہیں. ہاں, نوکری پہ نہیں تو فون پہ, بالکل صحیح. اور وہ اب بچوں کو تربیت ہی نہیں دے پا رہے. تو جب بچوں کو تربیت ہی نہیں ملے گی تو پھر وہ کیسے مطلب اپنے ماحول کو یا اپنی پریکٹیکل لائف کو جو ہے ایک آئیڈیل لائف بنائیں گے. اچھا, ہمارے یہاں ایک مسئلہ اور ہے کہ ہمارے یہاں سب سے مین چیز جو ہے نا کہ ہم باہر کی چیزوں کو پک بہت کرتے ہیں. اچھا, اچھی چیز تو ہم بہت مشکل سے پک کرتے ہیں, جو ویسے چیزیں ہوتی ہیں. آپ بھابھی بیٹھی ہیں, بھابھی کو پتہ ہے کہ آپ جتنے بھی یتیم اور مسکین بچوں کو دیکھیں گے وہ غریب بچے ہوں گے جو یتیم خانوں میں ہوں گے, اور جتنے بھی امیر طبقہ ہوگا اس کے ماں باپ جو ہوں گے وہ اولڈ ہاؤس میں ہوں گے. کیونکہ ہم نے یہ باہر سے پک کیا ہے. مغربی ممالک جو ہیں وہ ہمارے, وہاں سے ہم نے پک کر لیا کہ جب ہم مطلب جب کما لیتے ہیں, شادیاں ہو جاتی ہیں, اپنے گھر بنا لیتے ہیں, تو اس کے بعد ماں باپ جو ہوتے ہیں ان کو کیسے سیٹل کرنا ہے. اب ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی, اب ماں باپ کو اٹھا کے ہم نے اولڈ ہاؤس میں پہنچا دینا ہے. جبکہ ہمارے ملک میں, ہمارے اسلام میں
اس کی اجازت بالکل نہیں ہے. اور ماں باپ کی جہاں تک بات ہے تو ماں باپ بھی, میں بھی بھابھی سے یہ ذکر کر رہی تھی کہ جو ماں باپ بچوں کو مطلب مس یوز کرتے ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم کیا کہیں گے, وہ بھی آپ بیک گراؤنڈ میں, میرے خیال میں یہ تقریباً ہم نے جو سرچ کیا ہے 20-22 سال سے یہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ماں باپ کی جو تربیت ہے, یا ویسے بھی آپ ایک تربیت لے لیں کہ ایجوکیشن میں ہم لگے جا رہے ہیں, کمانے میں لگے جا رہے ہیں, لیکن بچوں کی تربیت نہیں کر پا رہے وہ. لیکن بوڑھے ماں باپ کی اتنی حیثیت ہے کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ہل نہیں پا رہے یا اپنے آپ کو بھی واش روم تک نہیں لے جا رہے, ہم سارا دیکھیں, وہ بستر پر بیٹھ کے نا گھر کے جتنے بچے ہیں ان کے آنے جانے کی ٹائمنگز تک نوٹ کرتے ہیں. اور یقین جانیے کہ کوئی بھی بیوی اپنے میاں کو نہ بدل سکتی ہے نہ اس سے کسی چیز کا سوال جواب کر سکتی ہے, لیکن ماں جب چاہے جہاں چاہے اپنی اولاد کو کسی بھی طرح مخاطب کر سکتی ہے. یہ جو ساسیں ہیں یہ آپ کی پاور ہیں, یہ بہوؤں کی پاور ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی اچھی گزرے تو آپ اپنی ساس کے ساتھ بہت ماں جیسا سلوک رکھیے, کیونکہ ہر وہ چیز جو آپ کی زندگی میں ایسی ہو جائے گی جس پر آپ کا اختیار نہیں ہوگا, وہ ماں اپنے بیٹے کو کنٹرول کرے گی. میاں کو کنٹرول کرنے کی کوشش مت کیجیے, ساسوں سے تعلقات اچھے رکھیے. ماں کو کوئی اولاد نہیں چھوڑ سکتی, وہ شوہر جو آپ کے کہنے پر کیونکہ یہ وہ چیزیں جو شیلٹر ہومز میں یہ سارے کیسز آتے ہیں, راتوں کو گھر نہیں آتا میرا شوہر. جس گھر میں ساس ہوگی اور اس کا اپنا ایک ہولڈ ہوگا, اس کا بیٹا کیسے نہیں گھر آئے گا, وہ ضرور گھر آئے گا. اس کی ماں اس کو یہ حکم دے گی. اچھا, پھر بہت ساری چیزوں میں اگر شوہر بیوی کو خرچہ نہیں دیتا, یقین جانیے کہ اگر ساس کا ہولڈ ہے تو وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی بہو کا خرچہ نکالے گی, پوتے پوتیوں کو خرچہ نکال کر دے گی. بہت سارے کام زندگی کی وہ لڑائیاں جو ایک بیوی نہیں کر پاتی, ایک بہو نہیں کر پاتی, وہ ماں اور ساس کر کے دیتی ہے. بہت خوش نصیب ہیں وہ بہویں یا وہ گھرانے جہاں ساس موجود ہے, جہاں شوہر کی ماں موجود ہے, جہاں سسر موجود ہے, گھر میں بزرگ کا ہونا ایک خوش قسمتی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ماں کو لوگ اور عورت کو لوگ کہتے ہیں کمزور ہے. یقین جانیے عورت کا بہت ہولڈ ہے سوسائٹی میں. اگر سوسائٹی میں اس طرح نہیں ہے تو گھر کے اندر تو میں نے عورت کا ہولڈ دیکھا, خاص طور پہ وہ عورت جو گھر کے لیے قربانی دیتی ہے. اس عورت کا ہولڈ کبھی گھر سے ختم ہو نہیں سکتا جس نے گھر بنانے میں قربانی دی ہے. مرد بہت پازیٹیو ہے, مرد بہت پازیٹیو ہے, لیکن مرد کی جو سب سے اہم ذمہ داری ہے وہ کما کے لانا. مرد کی عزت رہتی ہے, ہاں وہ مرد ہمیشہ قابل عزت رہتا ہے جو گھر سے باہر نکلتا ہے, کما کر لاتا ہے, پلس گھر کی عورتوں کو سیکیورٹی دیتا ہے, عزت دیتا ہے. اس مرد کی عزت کہیں نہیں جاتی جو یہ کام کرتا ہے. بالکل صحیح جی. ایک وقفے کا وقت ہے, وقفے سے واپس آئیں گے تو اسی گفتگو کے سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے اپنے مہمانوں سے, آپ دوستوں سے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور آج ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں بزرگوں کے ادب و احترام کے حوالے سے. اور میرے ساتھ مہمانوں میں آج سلمہ عاصم صاحبہ موجود ہیں, عالیہ سارم صاحبہ اور سبین فاطمہ صاحبہ. آج اسٹوڈیو میں ان سے اسی حوالے سے, بزرگوں کے احترام کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اور میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں اسلامک اسکالر جناب مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب. ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں صاحب؟ اللہ کا احسان عظیم ہے, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. اچھا صاحب, یہ بتائیے کہ جیسے کہ آج ہم بزرگوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, بے شک یہ معاشرے کا وہ حصہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی, پوری زندگی جو ہے وہ ہماری رہنمائی اور تربیت پہ خرچ کر دی. مجھے یہ بتائیں کہ دین اسلام میں بزرگوں کا کیا مقام بتایا جاتا ہے؟ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ سب کچھ ریوائز ہو جائے گا اور ہمیں دوبارہ سے ایک نئی ڈائریکشن جو ہے وہ مل جائے گی. دین اسلام میں بزرگوں کی جو اہمیت ہے وہ یقیناً اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے بعد ماں اور باپ کا درجہ ہے, یعنی بزرگوں کا درجہ ہے. ایک شخص, روایت ہے کہ ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے باقاعدہ ایک اپنے والد کو گود میں لے کر طواف کعبہ کر رہا تھا. جب طواف کعبہ کر لیا تو اس نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں نے کیا اپنے باپ کا حق ادا کر دیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, حق ادا کیا.
تو نے کبھی اس کا بھی حق ادا نہیں کیا کہ تجھے اس نے کبھی مسکرا کے خوش ہو کر دیکھ لیا، اس کا بھی حق ادا نہیں کیا، تو یہ تجھے کہاں سے حق ادا کر دیا؟ تو یہ جو بزرگان دین ہے رضوان اللہ، بزرگان دین جو ہے، یعنی اس کا ماں اور باپ کا بزرگوں میں، اور جتنے بھی بزرگ ہوتے ہیں، چچا ہو، دایا ہو، اور کلیجے دادا ہو، یہ تمام لوگوں کے ادب اور احترام، یعنی سفید بال والا جنتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی بشارت دیتا ہے سفید بال والے کو۔ اچھا جی مصعب، ابھی ہم نا وقفے سے پہلے اور آپ سے بات کرنے سے پہلے بات کر رہے تھے اپنے مہمانوں سے، میں آپ کی بھی رائے لینا چاہتا ہوں اس حوالے سے۔ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ اپنی زندگی کا جو ان کا آخری حصہ ہے اس میں بڑے اکیلے محسوس کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے سارے وہ جوائنٹ فیملی میں رہنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ، اور جتنے بھی مطلب بچے ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے الگ الگ گھر بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، بیٹیاں جو ہیں ان کی ظاہر سی بات انہوں نے اپنے گھر ہی چلے جانا ہوتا ہے، تو یہ جو ایک آخر میں تنہائی بچتی ہے ان کے پاس، اس کا آپ قصوروار کسے کہتے ہیں اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے یہ سب؟ یہ معاشرے کے اندر چونکہ مادہ پرستی ہے معاشرے میں، اس کو یہ نہیں پتا کہ میرے باپ نے کس طرح اور کس مشقت کے ساتھ مجھے پالا، لیکن جیسے ہی وہ جوان ہوتا ہے تو وہ اپنا مستقبل بنانے جا رہا ہوتا ہے، اس کو شاید یہ خبر نہیں کہ باپ نے تو اپنا مستقبل تیرے اوپر لگا دیا، تو اپنے مستقبل کی فکر کے اندر ملک چھوڑ کر چلا جاتا ہے، جگہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، یا خود سے چلا جاتا ہے خوش رہنے کے لیے۔ یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے، اور ایسے لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی مقام نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ والدین جنہوں نے مشقت کر کے محنت کر کے پالا ہوتا ہے، وہ ایکسپیکٹیشن ان کا یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں اپنے ماں باپ کے پاس رہیں۔ وہی وقت ہے، بزرگوں کی خدمت کرنے کا اصل وقت وہ ہے جس کے لیے ہمارا نوجوان، ہمارا بچہ جو ہے ملک چھوڑ کے یا ماں باپ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے بس، اور اس کے بعد یہی کہتا ہے کہ بوڑھے ہو گئے، ان کو کیا پتا زمانے کی کیا ڈیمانڈس ہے، زمانے میں کیا کہہ لیجیے کہ اس وقت چل رہا ہے، اور یہ نہیں اس سے نا واقف ہے۔ تو پھر وہاں پر ایک ہم شعر کہیں گے کہ ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کر بیٹے باپ کو خطی سمجھتے ہیں۔ واہ، اچھا ایک آخری سوال میرا، اس کا بھی پلیز تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا کہ جتنے بھی اس وقت لوگ آپ کو سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے بچوں کی تربیت میں ایسی وہ کون سی چیز شامل کریں کہ ان کے بچوں کے دل میں ان بڑوں کے لیے کل کو ادب اور احترام جو ہے وہ زندہ رہے؟ دیکھیے اس کا فہیم اصل تو ماں باپ جب شروع ہی کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا سا بچہ ہے تو اس کو قرآن پڑھاتے ہیں، کسی جگہ بھیجتے ہیں، لہٰذا اچھا ہے کہ قرآن پڑھانے کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کے پاس بھی، ایسے بھی اس کا عالم یا مولوی کے پاس پہنچے جو ان کو باقاعدہ دینی تعلیم میں یہ سب سمجھائے، طوطے کی طرح پڑھائے نہیں کہ قاعدہ پڑھا دیا بغدادی قاعدہ اور کام بن گیا، اور پھر قرآن پڑھ لیا اس نے کام بن گیا، اور اس کے بعد پھر معلومات 10 یا 12 سال یا 15 سال اس نے قرآن مجید کھولا ہی نہیں تو وہ سارا جتنا پڑھا تھا وہ نسیہ منسیہ ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، اس کو باقاعدہ ایسی جگہ بھیجا جائے جہاں اس کو تربیتی نشست ہو، اس کو سمجھایا جائے کہ باپ کا کیا مقام ہے، ماں کا کیا مقام ہے، بزرگوں کا معاشرے میں کیا مقام ہے۔ انہوں نے اپنا بلڈ دے کر، انہوں نے اپنے دن رات کو یہ سمجھ لیں کہ چین و سکون دل رات کا برباد کر کے ہماری تربیت کی ہے، تو لہٰذا ان کا مقام کیا ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ ان کے اصل وقت کے اندر جب خدمت کا وقت آئے تو وہاں سے نکل کے بھاگ کھڑے ہو۔ بہت شکریہ قدوسی صاحب۔ اچھا سلمہ صاحبہ، دیکھیں جنریشن گیپ جو کہ ایک حقیقت ہے، ہر آنے والی جنریشن میں اور پچھلی جنریشن میں ایک تھوڑا سا گیپ رہ جاتا ہے، کیونکہ ہم جتنی رفتار سے ہم ترقی کر رہے ہیں، جدت ہے، وہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو اس میں وہ پیچھے جو ایک جنریشن تھوڑی سی اگلی جنریشن سے پیچھے رہ ہی جاتی ہے اس ٹیکنالوجی کے دور میں۔ تو اس گیپ کو کس طرح جو ہے وہ کور کیا جا سکتا ہے، اور وہ جو ڈفرینسز جو دوسری جنریشن سمجھ رہی ہوتی ہے پچھلی جنریشن کے ساتھ، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جب کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے، نیا فون آیا آپ کے پاس، فون تھا تو فون آیا نا، ٹھیک ہے، آپ کے فون کے اندر نئی ایپ آئی، فون تھا تو اس میں نئی ایپ آئی، تو اسی طرح ہے جب نئی نسل کے اندر نئی ہم چیزیں دیکھتے ہیں، نئی جدت دیکھتے ہیں۔ آپ آئے ہیں نا، آپ سے پہلے والی نسلیں آئی ہیں نا، انہوں نے وہ ماحول کریٹ کیا ہے تو اس میں جدت آئی ہے۔
بات ایک چھوٹی سی، ہم اس کو بڑا ایک عام سے اس میں کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے ہمارے پاس نئی چیز جنریشن کو لرن کرنا چاہیے. نہیں، جب تک آپ پچھلی ایپ کو پڑھیں گے نہیں تو اگلی کیسے کریں گے یوز؟ پچھلی آپ نے یوز کی ہوگی تو اس کے فلاز آپ کو پتہ نہیں. بابو نے نہیں فون یوز کیا نا، مطلب سینڈ اور اینڈ آتا ہے ان لوگوں کو. میں فون کی بات نہیں کر رہی، میں نے ایک ایپ کے بارے، کیونکہ آج کل کے دور کے بچوں کو صرف یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. اچھا اوکے، ٹھیک ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بھی اسی طرح ہے، اس میں نئی چیزیں آ رہی ہیں، جدت آ رہی ہیں، نیا ماحول آ رہا ہے، نئی چاہتیں آ رہی ہیں، ہر چیز ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ پرانے حصے کو، اپنے ماضی کو چھوڑ نہیں سکتے. تباہ ہو جاتی ہیں وہ اقوام کہ جو کہ اپنے ماضی کو بھلا دیتی ہیں اور پھر سے فیوچر کی طرف فوکس کر کے. فیوچر کس طرح بنا سکتے جب ماضی کو نہ چھوڑ؟ تو آپ نے ہمیشہ ہر حالت میں، آپ آگے بڑھ رہے ہیں، ضرور بڑھ رہے ہیں، لیکن اپنے پرانے بزرگوں کو ہاتھ لے کر آگے چلیں. صحیح. اچھا، آپ کے پروگرام اس کے ساتھ ساتھ آپ ابھی بات کر رہے تھے، اور مجھے آپ کی جو پہلے والی بات تھی جس میں ہم کہہ رہے تھے جوائنٹ فیملیز، صرف ایک اتنی سی بات کروں گی کہ کوئی کپڑا لے لیں تو اس کے تانے بانے، یہ میں نے اکثر یہ بات کی ہے، تانے بانے دیکھیں تو وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تار جوڑی ہوئی ہوتی ہیں. اگر سنگل تار کا دھاگا ہوگا تو بہت جلدی ٹوٹ جائے گا. ہر انسان کی اپنی تار، تمہارا اپنے پورا خاندان ہے، ٹھیک ہے، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، سب کچھ ہے، اس کے ساتھ تمہارے اندر مضبوطی آتی ہے. اگر تم اکیلے کی تنہا کھڑے ہو، تمہارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں کھڑا، تو تمہیں لوگ زیادہ جلدی توڑ دیں گے. تو اس لیے خاندانوں کے ساتھ مضبوطی ہیں. ایسے نہیں اقبال نے خالی پاکستان کے لیے کہہ دیا یا اپنے ملک کے لیے کہہ دیا، پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ. اپنی شجر نہیں چھوڑنی ہوتی، یہ اپنے ملک کے لیے بھی، اپنے شہر کے لیے بھی، اور اپنے خاندان کے لیے بھی. سبین صاحبہ، آپ کیا فرماتی ہیں اس حوالے سے، یہ جو بات ہو رہی تھی ابھی جنریشن گیپ کے حوالے سے؟ بالکل، دیکھیں حضرت علی کا کال بھی ہے کہ جنریشن جو ہے وہ اپنے مطابق جب وہ چلے گی، اسٹارٹ ہوگی، تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ ماں باپ ان کا بھی اس حساب سے خیال کریں، کیونکہ آنے والی جنریشن چینج ہوتی ہے، پیچھے کی جنریشن بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے. جب آپ جیسے پہلے او لیولز نہیں تھا، اب او لیولز آ گیا ہے. معذرت کے ساتھ آپ کا یہ مولا علی کا کال ہے جی بالکل، کہ اپنی اولاد کے ساتھ وہ امیدیں مت لگاؤ کہ جیسے کہ تم لوگ تھے. یہ نئے دور کے لوگ ہیں، ان کے نئے طرح کے مسائل. اسی طرح اب جیسے میں آپ سے چھوٹی سی بات شیئر کروں گی اپنی، کہ میں 5 سال کی تھی، میری مدر کی ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے، میری جو تربیت تھی وہ بیسکلی میری دادی نے کی تھی، میری پھپھی نے کی تھی. مجھے یہ پتا تھا میری پھپھی ہیں، میری دادی ہیں، میری خالہ ہے، میری نانی ہے، یہ ان کی تربیت تھی. جو آج ہم اس مقام پہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے، وہ صرف اسی لیے کہ ان کی تربیت کی وجہ سے، اور انہوں نے ہمارے ساتھ اسی طرح کا سلوک رکھا جس طرح سے ہم نے بھی ان کی عزت کی، انہوں نے بھی ہماری عزت کی. انہوں نے جو ہمیں پیار دیا، ہم نے ان کو ویسی ہی رسپانس دیا. جب ابو فیملی میں آواز دیتے تھے کسی بھی بچے کو، 5 بہن بھائی تھے ہم لوگ، تو سب اٹھ کے بھاگتے تھے. ابھی کسی کو آواز دے دو، کسی کے کان میں ہینڈ فری ہے، کوئی موبائل پہ بیٹھا ہے، اچھا 1 منٹ کہنا مطلب وہ کہ جو آپ نے پیچھے 1 منٹ بولا ہے وہ آج آپ کے سامنے 1 منٹ ضرور آئے گا. تو کہتے ہیں نا کہ جو آپ بوئیں گے وہ آپ کاٹیں گے. بالکل صحیح. اچھا عالیہ بھابی، یہ جو بزرگ ہیں ہماری اس سوسائٹی میں، اور وہ اچھی خاصی ریشو ہے ماشاءاللہ، بڑے بلیس بھی ہیں کہ ہر گھر میں جو ہے کوئی نہ کوئی ایک بزرگ ہوتا ہے. یہ معاشرے کی ترقی کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور کس طرح ہم ان کا ایک بہترین استعمال کر سکتے ہیں؟ وہ ایکسپیرینس، وہ ایک زندگی پوری ایک ان کی. بزرگ صرف جو بیمار ہیں انہیں چھوڑ کے بزرگ صرف جسمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں. میں نے شروع میں یہ بات بولی، جذباتی طور پہ، ذہنی طور پہ وہ ہم سے زیادہ مضبوط اور زیادہ مکمل ہوتے ہیں. صحیح. میں نے کیوں کہا جذباتی طور پہ بھی ہم سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم پہ جو جوانی کا جوش ہوتا ہے نا، تو ہم بہت زیادہ ایکسٹراڈنری جذبات دکھا کے معاملات گڑبڑ کر دیتے ہیں. جی جی جی. وہ اپنے جذبات کو بھی کنٹرول کرنا جانتے ہیں، وہ اپنی سوچ کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، ان کے پاس تجربہ بھی ہوتا ہے زندگی کے فیصلے کرنے میں. چاہے وہ بچے کی شادی ہے، آپ ان کو شامل کیجئے، ملک کی ترقی ہے، آپ انہیں شامل کیجئے. انہوں نے وہ سارے ادوار دیکھے ہوتے ہیں جو آپ نے نہیں دیکھے ہوتے ہیں. ان کے ایکسپیرینس سے آپ کو فائدہ ہوگا. میں تو ان بزرگوں کو بھی جانتی ہوں اور ان خاندانوں کو میں نے بہت ترقی کرتے دیکھا کہ دادا دادی نانا نانی یہ بیٹھ کر ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ اچھا اس گھر کے اتنے بچے ہیں تو اگر فیلڈ میں بھی جانا ہے تو انہوں نے ہر فیلڈ میں اپنے گھر کے بچے کو بھیجا ہے. دیکھیے ایک فیملی یا خالی ایک میاں بیوی ان کے بچے کچھ بھی نہیں ہوتے. جب ان کے ساتھ ان کے چچا تایا ماموں خالہ یہ سب ملتے ہیں تو یقین جانیے گا انہیں محلے والوں کی
انہیں دنیا والوں کی کئی دفعہ ان کی الٹی سیدھی باتوں کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ ایک گھر پوری یونٹی کی طرح ہوتا ہے. وہ یونٹ ان کی جو ہے وہ ایک جگہ آ جاتی ہے, وہ سارے مسئلے مسائل وہیں حل کر لیتے ہیں. میں چیریٹی کے حوالے سے بھی بتاؤں, میں نے ان لوگوں کو اپنے گھروں سے باہر نکلتے نہیں دیکھا. اگر کسی ایک نے زیادتی کر دی, لیٹ سپوز کسی ایک میاں نے زیادتی کر لی, تو اسی گھر میں اس کے چاچا نے ان بچوں کو سمیٹ لیا, اس بھابھی کو سمیٹ لیا, دادا دادی نے فیصلہ کر لیا کہ اچھا جی اس میں ٹینشن ہو رہی ہے, یہ سمیٹے گا. یہ جو ایک فیملی کا مل کر بیٹھنا ہوتا ہے, اور فیملی تبھی ایک ہوتی ہے جب وہاں بزرگ ہوتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, آپ بالکل اس بات کو آپ ایکسپیرینس کرتے ہوں گے کہ جب تک ماں باپ زندہ رہتے ہیں سب ایک ہو کے رہتے ہیں, ماں باپ کے بعد الگ الگ ہوتے ہیں. تو کم سے کم جب تک اللہ تعالیٰ نے یہ رحمتیں, یہ نعمتیں آپ کو دی ہیں, آپ اس وقت تک تو ان کو انجوائے کیجئے. اور جو فیملیز, اب میں تو صرف اپنی فیملی کی بات کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری فیملی میں جو یونٹی رکھی ہے, ماشاءاللہ بھی میرے گھر میں ایک شادی چل رہی ہے, باہر وہ ڈھولکی جو بھی ہمارے گھر ایک ہوتا ہے سارا ایک تہوار کی طرح, سارا وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. یقین جانیے جب ہم سب اپنے ہی مل کر بیٹھ جاتے ہیں نا, تو ہمارا ہال پورا بھر جاتا ہے کہ وہاں بیٹھنے کی نہیں بس کھڑے ہونے کی جگہ ہوتی ہے. میری جو ساس کا جو کمرہ ہے, خالہ کا جو میرے کمرہ ہے, وہاں پر باریاں لگی ہوتی ہیں اور ہم انتظار کرتے ہیں اللہ کوئی اس جگہ کو چھوڑے, اٹھے جائے کسی کام سے تو ہم وہاں بیٹھیں. وہ اتنا پر رونق کمرہ ہے, وہاں تہجد پڑھا جاتا ہے, وہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں, ہم سکون سے سوتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے ماں دن رات رو رو کے نام لے لے کے ایک کے لیے دعا کر رہا ہے. بچہ پیپر دینے جا رہا ہے تو پین لے کے خود لے کے وہ دادی کے پاس چلے گئے, دادی اس پہ پھونک دیجیے گا, دادی مجھ پہ پھونک دیجیے گا. اچھا دادی نے پھونک دیا, وہ سمجھ رہے سب اچھا ہو جائے گا. اور اللہ اس دادی کی عزت ایسے رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب اچھا کر دیتا ہے. تو یہ اتنی خوبصورت رشتے, اتنی خوبصورت بانڈنگ, ان کو توڑ کے دنیا کے دھکے کھانے سے کہیں بہتر ہے کہ اپنوں کی چھوٹی موٹی نوک جھوک برداشت کر لی جائے. نوک جھوک ہر جگہ ہوتی ہے, تھوڑی سی برداشت کو بڑھائیں. یہ صدی جب سے دنیا بنی ہے سخت ترین صدی ہے جس صدی میں ہم زندہ رہ رہے ہیں. یا اللہ ہم سے بہت پیار کرنا, محبت کرنا. ہم نے زندگی میں بہت کچھ دیکھ لیا. ہم نے وہ فون دیکھ لیا جس پر تار تھی, پھر ہم نے دیکھا کہ گھر کے اندر گھومتے تھے, تار نہیں تھی, وہ وائرلیس تھا. پھر ہم نے دیکھا موبائل فون آیا, پھر ہم نے دیکھا موبائل فون میں کیمرہ آ گیا, پوری دنیا آ گئی. پھر ہم نے دیکھا پوری دنیا ایک پوزے میں آ گئی. اللہ ہم سب پر رحم کرے. تھینک یو سو مچ سلمیٰ صاحبہ, سبین صاحبہ اور عالیہ صاحبہ, آپ کا تشریف لائیں. بڑی خوبصورت گفتگو رہی. میری حکومت سے درخواست ہے کہ یہ جو جتنے بھی بزرگ ایک اپنے بڑھاپے میں جب ان سے کھڑا نہیں ہوا جاتا, یا جب انہیں بڑا سکون چاہیے ہوتا ہے ساری زندگی کی محنت کے بعد, جب اس کے بعد وہ محنت کر رہے ہوتے ہیں نا باہر صرف کسی کا پیٹ پالنے کے لیے, تو بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. تو کائنڈلی ان کے وظیفوں کا کوئی بندوبست کیا جائے تاکہ انہیں زندگی کے یہ آخری ایام جو ہیں یہ کچھ اچھے انداز سے ایک سکون سے جو ہے وہ اپنے دن گزار سکیں. اس کے علاوہ بزرگوں کا سایہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سر پہ قائم رکھے, اور جن کے بزرگ اس وقت اس دنیا میں نہیں ہیں ان سب کے لیے بھی بہت ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بزرگوں کے درجات جو ہے وہ بلند کریں, اور ہمیں ان لوگوں میں ہمارا شمار کر دے جو اپنے بزرگوں کا ادب کرنا جانتے ہیں اور احترام کرنا جانتے ہیں. فہیم عباس کو, نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.